أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم وأشرفهم شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد لا وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. انسانی معاشرہ تباہی کے دہانے تک پہنچ چکا ہے. ظلم، تعدی، بے انصافی، لوٹ مچار حد سے گزر چکی ہے. حق انسان نہیں مل رہا ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ وہ عادل حقیقی تشریف لائیں، دنیا کو ان مشکلات سے نکالیں. بہترین دعا یہی ہے کہ مولا تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ فی ہذہ الساعہ ولیاً وحافظاً طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. معذرت کے ساتھ ایک اعلان ہے کہ ایک گاڑی ہونڈا بلیک کلر کی AKC257 یا 247 یہ غلط کھڑی ہے اور راستہ روکا ہوا ہے اس نے. جن صاحب کی ہو وہ ہٹا لیجئے. اور میں آغا سے بھی بہت معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو میں نے ڈسٹرب کیا، لیکن یہ چونکہ باہر ٹریفک ڈسٹرب ہو رہی ہے. AKC247 یا 257 ہونڈا بلیک کلر کی، وہاں جو بھی جن کی بھی ہے وہ وہاں سے ہٹا لیجئے. بہت شکریہ. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. صلوات پڑھیے محمد والے میں. اللہ محمد وعجل فرج. جمال کربلا کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری چوتھی گفتگو ہے. موضوع ہمارا نہیں ہے. میں نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ میرے پیچھے جو میں بولوں یا اللہ کا کلام ہو یا اللہ والوں کا کلام ہو، اس لیے کہ ہمارے گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہے. ہماری گفتگو محدود ہے، ہماری نگاہیں محدود ہیں، لیکن جو لوگ عرفان و معرفت کے اس راستے کو طے کر چکے ہیں، جنہوں نے ولایت الہیہ کو حاصل کر لیا، ان میں سے زینب صلوات اللہ السلام علیہا. ہم کربلا کو رسائی پہلو سے دیکھتے ہیں. ٹریجڈیکل اسپیکٹ ہمارے نوحے، ہمارے سلام، ہماری مرثیے اکثر وہ رسائی پہلو کے حامل ہیں. کربلا صرف مصائب کی جگہ نہیں ہے، مکمل ضابط یہ حیات ہے. میں ایک جملہ اور کہوں، انبیاء کی محنتوں کا نچوڑ حیات سرکار ہے. سرکار کی حیات کا نچوڑ کربلا ہے، اور اس کی انٹینسٹی، اس کی گہرائی کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اسی لیے لازمی ہے کہ ہم لوگوں کو اس نگاہ کو اپنائیں جس کی طرف معصومین یا اولیاء اللہ نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے. وہ فتح کے نشہ میں جھوم رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ کامیاب ہو چکا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ، تمہارے خاندان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے. اور یہ کانسیپٹ جو ہے سب کچھ کرو اللہ پہ ڈال دو، آج کا نہیں ہے. یہ اجباری کانسیپٹ پہلے سے رہا ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے. شہزادی نے ایک جملے کے ذریعے سے ایسا تھپڑ لگایا کہ اس کا جواب بھی ہو گیا، قیامت تک آنے والے فکر انسانی کو جھنجھوڑ دیا. وما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے سوائے حسن کے. جمال کے علاوہ کربلا کو میں نے کچھ اور نہیں دیکھا. یہ کیا جمال ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ گفتگو ہے ہماری. وہ کون سے لینسز ہیں، وہ کون سی نگاہ ہے، وہ کون سا شعور ہے جس کے ذریعے سے زینب دیکھ رہی ہے. اس کا آپ جتنا ہم گہرائی میں جائیں گے اتنی ہی باتیں نکلتی چلی جائیں گے. جملہ ہی نہیں ہے، ایک مکمل دفتر ہے ریسرچ کرنے والوں کے لیے. میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے خوبصورتی کے. کربلا جمال کی صورت میں دیکھنے والی زینب. کون ہے زینب؟ کائنات کی زینت اگر علی ہے، علی کی زینت زینب ہے. صلی علی محمد. جس کو اس طرح سے پرورش کیا گیا ہے کہ یہ جب بڑے
تو دنیا کے سامنے بتا دے جہاں مردوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی عورت بھی شانہ بشانہ چل سکتی ہے۔ ولایت الہی کے شانہ بشانہ چلنے والی بی بی کا نام ہے زینب، اور اس میں میری بہنیں، میری بیٹیاں، اس پہ بہت کوشش کرنا ہے۔ اسلام نے جینڈر بیس کام نہیں کیا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ مرد کرے تو حصہ ڈبل ہے۔ وراثت جسمانی تقسیم کا نام ہے، روحانی تقسیم کا نام نہیں ہے۔ وراثت میٹیریلسٹک ورلڈ ہے، اس کو کس طرح سے چلانا ہے مادی دنیا، اس کی وجہ سے ہے۔ ورنہ سب سے بہتر وراثت لا میراث کل ادب، حدیث میں ہے کہ میراث بہت ہے لیکن ادب جیسی میراث کوئی نہیں ہے۔ ادب یعنی تہذیب، انسانی اقدار، اچھی طرح سے سمجھیے۔ ہم نے 2 چیزیں بتائی تھیں 3 مجلسوں میں کہ کیا جمال کو دیکھا شہزادی نے۔ سب سے پہلے رضائے الہی کی انتہا دیکھنا ہو تو حسین کا سجدہ دیکھنا، رضائے الہی کی انتہا دیکھنا تو حسین کی قربانیوں کو دیکھو۔ اگر دیکھنا ہو کس طرح سے اللہ راضی ہوتا ہے دیکھو حسین کی قربانیوں کو دیکھو۔ رضن بقضائہ تسلیما لعمرہ، انبیاء رک جاتے ہیں، حسین شروع کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ، صافات کی آیتیں، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ باپ کاٹنے کے لیے تیار، بیٹا کٹ جانے کے لیے تیار، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ میرا نے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ، دونوں تسلیم میں تھے، باپ کاٹنے کو تو مستعد تھا، بیٹا پوری طرح سے کٹ جانے کے لیے تیار تھا۔ اس پورے سبمیشن کو، پوری تسلیم کو اسلام کہتے ہیں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ، دونوں تسلیم شدہ تھے۔ جب تسلیم ہو جائے گی ندائے الہی آئے گی، فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ اگر وہاں کی آواز سننا ہے، جملہ سن لیجئے، قدر کیجئے جملے کی، اگر وہاں کی آواز سننا ہے پہلے تسلیم ہونا سیکھیے پھر آواز آئے گی۔ جب تک تسلیم نہیں کریں گے اپنے آپ کو وہاں سے آواز آنے والے نہیں ہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ مقام میں تسلیم کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے پوری تیاری کے ساتھ، مگر بیٹے نے کہا بابا آسان مسئلہ نہیں ہے، بیٹے کا ذبح کرنا ہے، بہتر ہے کہ آپ آنکھ میں پٹی باندھ لیں۔ یہ بھی الہی نظام تھا کہ جب دمبا آئے تو باپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس نظام میں کہوں گا مینا پٹی کے باندھنے کی جگہ ہے، کربلا پٹی کے کھولنے کی جگہ۔ مقام میں تسلیم، اللہم اشہد قد برز الی ہؤلاء القوم خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، پروردگارہ تو گواہ رہنا اب یہ جو جا رہا ہے کوئی معمولی شخص نہیں ہے، جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں ہو بہو تیرے رسول جیسا ہے۔ جب بھی میں تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتا تھا اس کو دیکھ لیتا تھا۔ اس کو یہ نہیں کہ اب ہمارے پاس مقاتل میں بحث ہے کہ اصحاب کے بعد کس کو حسین نے بھیجا، نہ کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر نمونہ ہے۔
حسین نے کہا علی اکبر میں تیار کروں گا، قربانی پہلی میرے گھر کی میری طرف سے ہوگی، انہیں اقدار تسلیم و رضا دیکھنا ہے تو حسین کے زبانی سنیے بیٹا جاؤ تیار ہو جاؤ نکلو، گو تم میرے نانا جیسے ہیں لیکن یہاں وہ مقام نہیں ہے، مجھے ردن بقضا یہی کہنا ہے، جاؤ میرے بیٹے۔ حسین نے بتا دیا اللہ کی محبت میں سب کچھ دے دینے کا نام ہے حسین۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دو مجالس میں ہم نے یہ کوشش کی اس بات کو سمجھانے کی، تیسری مجلس کل کی عبودیت، دوسرا جمال کربلا کیا ہے؟ عبودیت۔ سیکھیے ہمارے پاس جتنے بھی پرابلمز ہیں، جتنے بھی گھرے میں جھگڑے میاں بیوی کے درمیان، سسرال کے درمیان، ساس کے درمیان، بہو کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، وراثت کے جھگڑے، یہ دنیا جھگڑوں ہی میں ملوث ہے۔ اس جھگڑوں کا ایک ہی علاج ہے، وہ علاج یہ ہے کہ ہم نظام الہی میں چلے جائیں، اللہ کے نظام میں چلے جائیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے اپنے پرابلم کو سالو کرے، اللہ اور اپنے درمیان کو سالو کر لے، پورے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ اگر ماں بین ہی و بین اللہ اگر صاف ہو جائے مسئلہ، خود بخود تعویذ دے رہا ہوں میں، جی لوگ تعویذ کی چکر میں رہتے ہیں نا، ممبر پہ میں یہ لکھی ہوئی تعویذ نہیں ہے، عملی تعویذ۔ عملی تعویذ یہ ہے اگر آپ پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو پرابلم کو سالو کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان رشتے کو مضبوط کر لیجئے، پورے رشتے مضبوط ہو جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ ماں بینہ بین اللہ اگر ٹھیک ہو گیا، ماں بینہ بین الناس خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرا بیٹا نہیں سنتا، توجہ، میری بیوی نہیں سنتی، میرا چچا نہیں سنتا، میرا بابا نہیں سنتا، میرا محلہ نہیں سنتا، میں بولتا ہوں کوئی سنتا نہیں ہے، تم اللہ کی سنو سب سننے لگیں گے۔ اگر کوئی کسی کی سن رہا ہے تو سمجھ جائیے اس نے اتنی انٹینسٹی سننے میں بتائی ہے، لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ایران کے رہنے والے، ہم کو کوئی ربط نہیں ہے، لیکن اس نے اللہ کی ایسے سنی، دنیا کہتے ہیں اب اس کی بات سنو، اس کی بات سنو، اس کی بات سنو۔ حل ہماری مشاکل کا یہ ہے کہ ہم عبد بن جائیں، عبد بن جائیں، غلام بنے، نوکر بنے۔ کس کے نوکر؟ اللہ کے۔ اللہ کی نوکری کے معنی کیا ہے؟ پھر سوال نہیں، بس تو نے کہہ دیا فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، تو نے کہہ دیا، پھر یہ نمبر کیوں ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم غلام ہیں، مالک دو۔ صبح کا ٹھنڈا موقع ہے، کیوں نہیں اتنا اچھا موقع ہے کہ پورے 17 رکعت کہہ دیتا، پڑھ کے دن بھر چھٹی ہو جاتی۔ تیری مرضی کا نام عبادت نہیں ہے، اللہ کی مرضی میں ڈھل جانے کا نام عبادت ہے۔ اللہ یہ اسٹرگل ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے کہ میں کہہ دے رہا ہوں آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں، نا، اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے، نوکر بننے۔ العبودیت جوہرۃ کنھھا ربوبیہ، چھٹے امام کل کی حدیث میں نے سنائی تھا۔ العبودیہ سرونٹ ہوڈ، نوکری جوہر ہے، نوکری ایسنس ہے، اس کا نتیجہ ربوبیت ہے۔ نوکر بن جاؤ خدائی کرو گے،
نوکر بن جاؤ خدائی کرو گے، نوکر بن جاؤ خدائی کرو گے۔ حسین تو ایسا نوکر بنا، آج کائنات تیری نوکری کر رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آپ نے دیکھا زائرین میں کون کون جا رہے ہیں زیارت کرنے والے؟ کرسچنز، بڑے بڑے پریس جیسے ہی کربلا پہنچتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، جیسے ہی حرم میں پہنچتے ہیں سجدہ کرتے ہیں۔ کیا ہے بھی تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہے، تم کچھ اور مانتے ہو؟ کہ یہ انسانیت کے اقدار ہیں، اس نے جو سبق دیا ہے اس میں ضرورت نہیں ہے کہ کس دین کے ہیں، انسانیت کا خود ایک دین ہے جس کا نام حسین ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی، ہیومن ویلیوز، انسانی اقدار ہی وہ اقدار ہیں جس کے ذریعے سے انسان، تو جتنا انسان انٹینسلی یعنی جتنی گہرائی سے عبودیت کرے گا اتنی گہرائی سے اللہ بلند کر کے اس کو ربوبیت تک لے جائے گا۔ اسی لیے آج میں نے کل بتایا تھا اللہ اکبر جہاں آواز آ رہی ہے وہاں ہائے حسین کی آواز آ رہی ہے۔ نہ اللہ اکبر کو کوئی ختم کر سکتا، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو کوئی ختم کر سکتا، نہ کوئی ہائے حسین کو ختم کر سکتا۔ کیا چیز ہے یہ؟ تو کیا کیا امام حسین نے؟ امید ہے کہ میں ذرا سا آج چاہتا ہوں آپ لوگ ذرا سا صرف سنیں نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، کوشش یہ کریں اپنی زندگی میں زندگی معصوم انعکاس کے لیے، سمجھیے اچھی طرح سے، یعنی معصوم کی زندگی ریفلیکشن کے لیے ہے، ہم ان کی زندگی کا نمونہ بنیں۔ اسی لیے معصوم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے، لقد کان فی فاطمہ اسوۃ حسنہ، لقد کان فی العلی اسوۃ حسنہ، لقد کان فی الحسن اسوۃ حسنہ۔ سب کے پاس ایک ہے تو ہمارے پاس 5 ہیں، 12 ہیں، 14 ہیں، 14 اسوہ ہیں۔ 14 کے اسوہ الگ الگ نہیں ہیں، ان کا اول بھی وہی کہتا ہے، اوسط بھی وہی، آخر بھی وہی کہتا ہے، کل کے کل وہی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 2 شاعر تھے، 2 شاعر آپس میں بہت دوستی، شعراء کی دوستی ہوتی ہے زیادہ گاڑی۔ ایک ہمارے مومنین میں سے ایک برادران اہل سنت کی، تو ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ایک مصرع دیتا تھا، کہتا تھا کہ اب ذرا سا اس مصرے میں تم اہل بیت کی شان میں لگا دو، مصرع لگا دو، کس کی شان میں؟ اہل بیت کی۔ ایک دن صبح اٹھا، اس نے کہا کہ ایک عجیب و غریب مصرع میرے ذہن میں آیا ہے۔ کیا مصرع ہے؟ الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر۔ یہ الٹے دماغ کی اس مصرع ہے نا بھئی، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر۔ مومن نے کہا بہت آسان ہے، نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو الٹ کر۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی، نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے، دیکھیے، اگر چراغ جل رہا ہے، روشنی ایک چراغ کی ہے، اس پہ فانوس رکھ دیجئے، اس کے 14 رخ بنا دیجئے، ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہوگا مگر اندر سے روشنی ایک ہی ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو کیا پرابلم ہے ہمارا؟ پرابلم ہے ہم لوگ عبد نہیں ہیں، ہم لوگ غلام ہیں اپنے ہی خواہشات کے۔ میں نے اس سال کا شعر پڑھا ہے، جو لوگ فکری مجلسیں سننے کے عادی ہیں، دین اسیر موضوع ہے، دین اسیر، کیپٹیو ریلیجن۔ کہاں سے؟ میری طرف سے نہیں، میں پھر پیچھے بیک اپ کے لیے مولا امیر المومنین
مالک اشتر کو جب بھیجے ہیں مصر کو، جو پورا نظام بتایا ہے کس طرح حکومت چلانا چاہیے. آج بھی کوئی بھی حکومت اس کو اپنا لے کامیاب رہے گی، کوئی بھی اپنا لے کامیاب رہے گی. بہترین ہے اس میں یہاں پر ہے مالک اشتر قد کان دین اسیرا فی ایدی الاشرار. او مالک اشتر ہذا دین، یہ دین جو ہے اسیر رہا ہے، غلام رہا ہے، کیپٹیو رہا ہے. کس کے ہاتھ میں؟ شریر لوگوں کے ہاتھ میں. کیا شرارت کی کیا بڑی وجہ ہے؟ یعمل بالہوا، عمل کرتے ہیں خواہشات پر. وَيَطْلُبُ بِهِ الدُّنْيَا، کیا طلب کرتے ہیں؟ دنیا طلب کرتے ہیں. دو نشانیاں ہیں، خواہشات پر عمل، دنیا طلبی. اگر یہ دو ہیں تو دین نہیں ہے. خواہشات پر عمل، دین پر دنیا لوٹنا. ارے بھئی تم تو یہ پوزیشن میں نہیں آنا چاہیے، مجھے نہیں معلوم آنا نہیں چاہیے. جس کا کلہ اس کا اللہ. ہمارے ہم آ گئے ہیں، ہمارا آنا. اسلام یہ کہتا ہے نا، دین ایسا نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے ہوا کی نہیں، ہدا کی بات کرو، ہدایت. اسی لیے اتخذ الہہ ہوا، سورہ جاسیہ 45واں سورہ اور 23ویں آیت. اتخذ الہہ ہوا، اس نے خواہشات کو خدا بنایا. خواہشات. اضلہ اللہ علی علم، یہ نہیں کہ جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھا لکھا ہے. اضلہ اللہ علی علم، اس کے علم ہی نے اسے گمراہ کر دیا ہے. علم ہی نے کیوں گمراہ؟ ختم علی قلبہ علی سمعہ و قلبہ و علی بصرہ غشاوہ. اس کے کان میں بھی کیا لگ گئے ہیں؟ سیل لگ گئے ہیں. دل میں بھی سیل لگ گئے ہیں. آنکھوں کے سامنے کیا ہے؟ پردے ہیں. اب نہ جا سکتا نہ سن سکتا. کیا ہے یہ؟ سمن بکمن عمیون فہم. تو ذرا سا آنکھ کھولنا چاہیں گے نہیں آپ لوگ؟ مجھے بھی کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا ہے؟ چلیے آئیے ذرا نوکری بتاتا ہوں، نوکر کیسے ہونا ہے اللہ کے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سب مل کر کے آخری صف تک درود کی آواز آئے. درود پڑھے محمد وآل اللہ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتے. وَمَا تَشَاءُونَ، وہ کچھ نہیں چاہتے، ان کی چاہ ختم ہو چکی ہے. یہ لا الہ کیا ہے؟ لا الہ کیا چیز ہے؟ لا الہ نہیں ہے کوئی. کس کا انکار کر رہے ہو؟ بتوں کا انکار کر رہے ہو. نہیں ہے کوئی. کیا مانے نہیں ہے کوئی؟ کیا چیز ہے یہ لا الہ؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا ہے لا الہ؟ نہیں ہے کوئی. نہیں ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے خدا بنایا ہے. کس کو خدا بنایا ہے؟ اپنے ہی خواہشات کو. میں، میرا خاندان، میں، میرا پاندان، میں، میری گاڑی، میں، میری بیوی، میں، میرے بچے، میں، میرا گھر، میں، میری زمین، میں، میری جائیداد، میں، میرا وطن. یہ جو بنایا ہے کہو لا. میں نہیں وہ، میری بیوی نہیں وہ، اولاد نہیں وہ، کچھ نہیں وہ. سب کو مٹانے کے بعد پھر وہ نظر آئے گا. اگر اس کا مرقع دیکھنا ہو تو دیکھ لیجئے کربلا میں. اسی لیے خواجہ اجمیری نے حقا کے بنائے لا الہ است حسین، یعنی اب حسین کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز ہے، الا اللہ الا اللہ الا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ اکبر.
بے شمار. صلوات اللہ. آج جا کے تکیے پہ سر لگائیے, آرام سے لیٹیے, کہیے اپنے آپ سے, پوچھیے. حدیث کہہ رہی ہے حاسبوا انفسکم, اسیس کرو اپنے آپ کو ایوری ڈے. حاسبوا انفسکم فی کل یوم, روزانہ اسیس کرو. اگر بزنس مین ہو جی, بزنس مین اگر کین بزنس مین ہیں, ذرا ہوشیار بزنس مین ہیں, صرف وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا اکاؤنٹنٹ پہ, اکاؤنٹنٹ کی رپورٹ پہ وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. وہ روزانہ حساب لگاتا ہے میری کمپنی کہاں ہے, کس وقت ہے. اکاؤنٹنٹ سے پہلے اس کو معلوم ہے. اکاؤنٹنٹ کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کمپنی کس منزل پر ہے, خود مالک جانتا ہے کس منزل پر ہے. آپ اگر مالک ہیں اپنے وجود کے, حاسبوا انفسکم روزانہ, والعصر ان الانسان لفی خسر, گھاٹے میں لوزرز. قرآن کا گھاٹے میں انسان, تو گھاٹے میں ہے. یہ گھاٹے سے بچے کیسے؟ الا الذین آمنوا. صرف وہی کافی نہیں ہے, الا الذین آمنوا یا حسین کہہ دیا کافی نہیں, الا الذین آمنوا وعملوا. صلوات بڑھیا محمد وآل محمد. جملے کو رائے گا نہ دیجئے. کل میں نے کہا تھا جہنم جانے کے لیے صرف ایک چیز, کیا چیز؟ انکار. جہنم جانے کے لیے صرف اللہ کا انکار. جنت جانے کے لیے ایک چیز نہیں ہے, ایمان کافی نہیں ہے. عاملوس, وہ بھی عاملوس صالحات کے معنی کیا ہیں؟ پورا ترجمہ نیک عمل, نیک عمل, نیک عمل, نیک عمل. عمل صالحات نیک عمل نہیں, اپروپریٹ ایکشن. اللہ نے ایک عجیب و غریب ہے. مولا اس کا جواب میں دے رہا ہوں دعا سے. مولا امام سجاد علیہ السلام کی اللہم صلی علی. 20ویں دعا ہے صحیفہ کاملہ میں, مکارم الاخلاق. اللہم استعملنی فی ما خلقتنی لہ. پروردگار مجھے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس میں تو استعمال کر لے. یوز می فار کاز فار وچ یو کریٹڈ. مالک ابھی دیکھیے یہ کیا ہے مائک جی, یہ کیا ہے, کیا کرتا ہے یہ؟ کہ مجھے میرے گلے کو تکلیف نہ ہو, اور وہ جو ہارن ہے آپ کے کانوں کو تکلیف نہ ہو جی. چند دنوں کے بعد یہ کام نہیں کرے تو کیا کریں گے؟ اس کو ہلاؤ کرو, میکینک کے پاس دو, نہیں کام کیا پھینک دو اس کو. ارے بھائی اتنی محبت سے رکھا تھا کہ جب جس چیز کے لیے لیا ہے وہی کام میں نہیں آ رہا ہے تو رہنے کے قابل نہیں ہے. اللہ نے آپ کو مجھے اس کے لیے پیدا کیا ہے, اگر اس کے کام میں آؤ گے تو رکھے گا, ورنہ وہ جہاز. صلوات بڑھیا محمد والے محمد پر. سمپل سی لاجک ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیے بہت اچھی طرح سے سمجھیے, اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے, بہت میری بیٹیوں کے لیے آج کل کے بہت زیادہ ہر چیز کی ٹیسٹنگ ہے جی. کیا ہے یہ؟ مائک ٹیسٹنگ. گرمی ہے ٹیسٹنگ ہے. کیا ہے باہر کی گرمی؟ کا 33 ہے سیلسیس. اندر کی گرمی کیا ہے؟ کا 25 ہے. یہ کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ کا آلہ ہے اس کا, دودھ کے ٹیسٹنگ کا آلہ ہے, ہوا کے ٹیسٹنگ کا آلہ ہے, بخار کی ٹیسٹنگ کا آلہ ہے, ہیرے کی ٹیسٹنگ کا آلہ. اب تو ہر چیز کا آلہ ہے جی, ٹیسٹنگ کا آلہ ہے. ہماری آپ کی ایمان کی ٹیسٹنگ کا آلہ کیا ہے؟ کیا آلہ ہے؟ کیا آلہ ہے؟ کیا آلہ ہے؟ الصلاۃ عمود الدین. جی آپ کا ایک خیمہ نصب کرنا چاہ رہے ہیں, پہلے چاروں طرف کیل ٹھوک دیں گے, اور بیچ کا جس کو کہتے ہیں سینٹر پول,
جب بیچ کا سینٹر پول لگائیں گے خیمہ نصب ہوگا. اسلام کے چاروں کی رکھ دیجئے, سینٹرل پول ہے نماز. جی, اگر نماز ہے تو سب کچھ ہے. تو پہلی ٹیسٹنگ کیا ہے ہماری؟ نماز. نماز ہے تو سب کچھ ہے. اگر نماز نہیں ہے تو سمجھو فیلنگ شروع ہو گئی. نماز 1-2 دن کی نہیں, ہر روز صبح 5 مرتبہ, ہر روز امتحان 5 مرتبہ, ہر روز امتحان 5 مرتبہ. اسی لیے حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن گٹڑیاں بنیں گی اعمال کی, یہ گٹڑی, یہ گٹڑی, یہ نماز کی, یہ روزے کی, حج کی, یہ زکوٰۃ کی. پہلے دیکھیں گے نماز کی گٹڑی ہے تو پھر دوسری کھلے گی. اگر نماز کی نہیں ہے تو کوئی کھلنے والی. تو نماز اتنی اہم ہے. توجہ, نماز. نماز تو پہلی ٹیسٹنگ گراؤنڈ کیا ہے؟ نماز. نماز کی ٹیسٹنگ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائیوں سے روکنا چاہیے. نماز اگر جھوٹ سے روک دے, دغا بازی سے روک دے, خیانت سے روک دے تو نماز ہے. اگر یہ نہیں ہے تو تمہاری نماز ہے, اللہ کی نماز. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب صلوات کی آواز نہیں آئے گی, معلوم ہے اتنا بڑا انجیکشن ہے. کوشش کریں ہم لوگ. کہاں نماز پہلی ٹیسٹنگ. اگر نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت, کل سے وقت پہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. وقت پہ. اچھا بھائی, فلاں مولانا آئے تھے, ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی. فلاں عالم کے پاس ہم گئے تھے نجف کو, آیت اللہ سیستانی کے پیچھے نماز پڑھی. کوئی کہتا ہے فلاں کے پاس پڑھی. کیا کہنے اس کے جو امام زماں کے پیچھے نماز پڑھ لے. بھائی کون ہے بھائی؟ حدیث میں ہے کہ جو وقت پر نماز پڑھتا ہے گویا امام کے پیچھے پڑھتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی. تو پہلی ٹیسٹنگ میری نماز. نماز کی ٹیسٹنگ کیا ہے؟ یاد رکھ لیجئے, 2 اقدار کو یاد کیجئے. اقدار انسانی, اقدار انسانی, اقدار ایمانی. اقدار انسانی, اقدار ایمانی. سرکار نے 40 سال اقدار انسانی سکھائے, وہ جب تیار ہو گئے تو پھر اقدار ایمانی. اقدار انسانی کیا ہے؟ سچ, 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 امانت داری, امانت داری, امانت داری. کفار قریش کہتے تھے صادق جا رہا ہے, امین جا رہا ہے. اپنا مال سرکار کے ہاتھ میں دیتے تھے. 2 مہینے 3 مہینے کے لیے آپ رکھیے, ویسے ہی رکھا جاتا تھا. 1 سال کے لیے, 4 سال کے لیے رکھا گیا, جیسی تھی ویسی گٹڑی واپس. گویا بینکنگ سسٹم کا سرکار 1400 سال پہلے بتا رہے تھے. یہ جو صندوق رکھا جاتا ہے بینک میں, سیفٹی باکس, کس نے سکھایا؟ یہ سرکار کی سیرت تھی. افسوس ہے کہ آج مسلمان کا پیسہ سوئٹزرلینڈ میں, پاناما میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اپنے ہی وطن پہ بھروسہ نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دیکھیے آپ سوئٹزرلینڈ کی آپ اکنامک پہ آپ جا کر کے کام کیجئے. واٹ از دا سورس آف انکم؟ سوئٹزرلینڈ ایک چھوٹا سا یورپ میں مقام ہے. میں خود جا چکا ہوں وہاں پر, کئی مرتبہ جا چکا ہوں. وہاں پر کچھ نہیں ہے انکم. کیا چیز ہے وہاں پر؟ صرف بینکنگ سسٹم. ساری دنیا کا پیسہ جمع ہوتا ہے. ہمارا ایک مومن ہے حسن بھائی, وہ ان کے گھر میں میں تھا تو انہوں نے بتایا, تو میں بینک میں کام کرتا ہوں. ایک عرب نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے باپ کے فائل میں کارڈ نکلا جو آپ کی بینک کا ہے. میرے والد کا انتقال ہو گیا, مجھے نہیں معلوم, شاید والد کا کچھ پیسہ آپ کے پاس ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم لوگ کل آ جاؤ, ہم لوگ نکال کر کے دیکھ لیتے ہیں, اگر ہے تو تم کو امانت مل جائے گی. نیکسٹ ڈے جب پہنچا, دوسرے دن, انہوں نے کہا 10 ملین تیرے باپ کے ہیں, ثابت کر دے تو ان کا بیٹا ہے, تو لے کے جا. کہاں پر؟ سوئٹزرلینڈ میں. سوئٹزرلینڈ میں. یہاں ہم لوگ اپنے
کدھر ہو کہاں جا رہے ہو؟ اینا تذہبون، قرآن پوچھ رہا ہے کدھر جا رہے ہو؟ وہ پڑھی آیت، اینا بولی شرمائیے نہیں، اینا تذہبون، اینا تذہبون، کدھر جا رہے ہو؟ تم میرے تھے، ادھر ادھر کے کیوں ہو گئے؟ اینا تذہبون، کدھر جا رہے ہو؟ بھائی تم کو ادھر نہیں جانا چاہیے تھا، میری بات سننا چاہیے تھا، کسی اور کی سننا چاہیے تھا۔ مسلم امہ اقدار انسانی کو بھلا چکی ہے، اقدار انسانی بھول گیا ہے، اب وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ انسان بننا بہت اچھا جملہ ہے، فارسی میں ملا شدن آسان، انسان شدن مشکل۔ ملا ہو جانا آسان ہے، انسان ڈاکٹر بن جانا آسان ہے، انسان بننا، انجینئر بننا آسان ہے۔ تو کیسے سرٹیفکیٹ ملے؟ کہ بیوی سے پوچھو کیسا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہ نے اسی لیے سرکار کو ایسی دیں، فقط سغت قلوبکما، اے رسول کی دو بیویوں تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کون ہے، مجھے نہیں، ہم بولنے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، ہم کیا کریں بھائی؟ آیت ہے قرآن کی، اسی لیے ہم ناموں میں نہیں جاتے، ہم نام بولتے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے دو ٹیڑھے ہو گئے تھے، قرآن کہہ رہا ہے، پھر بھی سرکار نے طلاق نہیں دیا۔ میں میسیج دے رہا ہوں بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی، میں پورے 14 معصومین کی حیات کو دیکھیے، بہت خطرناک حالات سے گزرے، مگر کہیں طلاق نہیں، کسی امام نے نہیں۔ کیا معنی ہے؟ آج کل نوجوان مولانا ہم ویو لینتھ نہیں مل رہا ہے، 1 سال گزرا ویو لینتھ نہیں مل رہا ہے، میرا سوچنے کا انداز الگ ہے، وہ سوچتی الگ ہے، اسی لیے طلاق اس کا راستہ اختیار کرے۔ ارے بھائی اگر نہیں مل رہا ہے تو اتنا بلند کرو کہ تمہارے برابر سوچنے لگے۔ توڑ دینا کمال نہیں ہے، جوڑ کر انسان بنانا کمال ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کمال یہ نہیں ہے کہ تم ختم کر دو، نہ، کمال یہ ہے کہ تم سمجھ رہے انسان نہیں، اس کو انسان بناؤ۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ دیکھیے اسلام ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں جی، اب جائیے ماشاءاللہ گارمنٹ کی فیکٹریاں بہت زیادہ ہمارے مومنین کے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، کچھ وہ ہیں جو کپڑا بناتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو شرٹ بناتے ہیں جی، وہاں پر اسمبلی لائن ہے، کوئی کالر سے رہا ہے، کوئی آسین، کوئی وغیرہ، سیدھے جب آخر بنتا ہے تو شرٹ بن گیا، اس کے بعد استری ہو گئی، اس کے بعد پیکنگ ہو گئی، اس کے بعد نکل جاتا ہے شرٹ پورا تیار۔ یہ جی اس کو کہتے ہیں اسمبلی لائن، ہے نا بھائی، اسمبلی لائن۔ انسان کی اسمبلی لائن بھی ہے، انسان آئے را میٹیریل ایسا بن کے جائیں، باہر نکلے تو سلمان بن جائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جی انسان آئے اس گھرانے میں، کس گھرانے میں آئے؟ اس گھرانے میں آئے جہاں اہل بیت نے بتایا تم را میٹیریل کو لاؤ، ہم اس کو کیا بنا دیں گے؟ اقدار انسانی۔ امام حسین سبق دے رہے ہیں، دیکھیے باتیں کتنی مرتبہ سننا ہے آپ نے کہ فوج ہر کی آ رہی تھی، کس کے لیے؟ جنگ لڑنے کے لیے۔ 1000 کی بیٹالین کا سردار تھا ہر جی، کربلا جانے کے راستے میں رکا، مولا کا قافلہ اور اس کا قافلہ بھی آیا، کیا ہوا؟ اور پیاسے مولا نے کہا ابا سب کو پانی پلاؤ۔ ارے بھی کاٹنے کے سر کاٹنے کے لیے آئے ہیں، دشمن ہیں ان کو سب کو پانی۔ اقدار بیوٹی انسان کی دیکھیے، جمال کربلا کو دیکھیے کہ مولا نے کہا ان کو پانی پلاؤ، آخر میں ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، پیاسا۔ ڈیزرٹ میں پیاس جب لگتی ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے پانی کے، کوئی جینے کا راستہ نہیں ہے، بھاگتا ہوا آیا دیکھا مولا کے پاس، مولا خود ایک ہاتھ میں مشک لے کر کے پانی پلا رہے تھے، دیکھا اس کا ہاتھ پیاس سے کانپ رہا ہے، مولا نے کہا گھبرانا نہیں، سینے سے لگایا، پانی پلایا۔
اقدار انسانی اقدار اس لیول پر زینب یہی کہہ رہی ہے وما رأیت. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد تھک گئے آپ لوگ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ کربلا میں گر رہے ہیں کے بعد ایک اصحاب مولا کے گر رہے ہیں. ایک مرتبہ جون نے آواز دی مولا خدا حافظ فی امان اللہ. مولا اسی طرح سے گئے جس طرح سے علی اکبر کے پاس جانا ہے, اسی طرح سے جس طرح سے اپنے رشتہ دار کے پاس جانا ہے. سر کو لیا جون کے گود میں, جون نے سر ہٹایا, جون کا سر گود میں, سر ہٹایا. جون کیا کر رہے ہو؟ مولا کالا خون ہے. مولا نے کہا نہ میرے نانا نے بھی یہ فرق مٹا دیا تھا, ہمارے پاس یہ کوئی نہیں ہے. کہاں کون نانا نے کیسے فرق مٹا دیا تھا؟ بنیاد اسلام میں بلال تم اذان دو. بلال کہاں کا رہنے والا؟ ایتھوپیا کا, حبش کا رہنے والا. اس کی زبان بیچارے کی ایسی نہیں جیسے عرب ہوتی ہے. وہ شین بول ہی نہیں سکتا تھا. جی شین نہیں بول سکتا تھا مگر تھا شین. صلوات پڑھیے محمد والے. جی ایتھوپیا کا رہنے, ہم لوگ ساؤتھ انڈیا کے رہنے والے, ہم لوگ قاف نہیں بول سکتے. خا کے خط خامتی الصلاۃ. آپ کو ہنسی آئے گی, کیا کریں بھائی. اسی طرح نارتھ آپ لوگ ذرا سا قاف نہیں بول سکتے, کا بولتے ہیں, زبان ہے بھائی. لبنان میں جائیے قاف کو الف کہتے, آلا اولا ال, قاف ہے, وہی قاف ہے. زبان کیا کریں بھائی اس کو. وہ بلال اشہد ان لا الہ الا اللہ. عربوں کو تکلیف یہاں یہ کیا ہو گیا ابھی, یہ شین کیسا ہو گیا, سین کیسے ہو گیا. سرکار کے پاس آئے, یا رسول اللہ ہم شین کو شین کہتے ہیں, دات کو دات کہتے ہیں, سات کو سین, ہم عرب ہیں, پروننسیشن ہم کو معلوم ہے, یعنی اذان دینے کا حق ہمیں ہونا چاہیے. سرکار نے کہا سین و بلال عند اللہ شین. جب بلال کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ سنتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. جملہ سنیے, ایمان زبان کی حرکت کا نام نہیں ہے, دل کی کیفیت کا نام ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. زبان کی حرکت کو ایمان نہیں کہتے, دل سے نکلنے والی آواز. فاؤنڈیشن آف اسلام. اسلام ابھی بنیاد پڑ رہی تھی. سرکار نے 3 نشانیاں دی, ایک بلال, دوسرے سلمان, تیسرے رومی. بولیے صہیب رومی, روم کا رہنے والا ہے. ایک گورا صہیب, ایک گورا, ایک کالا افریقہ کا, ایک درمیان کا سلمان. یہ 3 مثالیں دی. سلمان, اسلام میں بارڈرز نہیں ہیں, اسلام میں بارڈرز نہیں ہیں, اسلام میں رنگ نہیں ہے, اسلام میں اگر ہے تو قلبی تقوی ہے, اگر سلمان میں ہے تو وہ منا اہل البیت. چنانچہ عرب ایک سٹیج سجاتے تھے اور ہر سال جاتے تھے, میں, میرا بابا, میرا دادا, میرا پوری اپنے خاندان کو پورا گناتے تھے. نسب نامے میں بہت مشہور تھے عرب, کتوں کے نسب سے بھی واقف تھے, گھوڑوں کے نسب سے بھی واقف, بہت ہوشیار تھے یہ لوگ, بہت چالو تھے, بہت چالاک تھے. جی مگر یہ سب چالاکی اب ختم ہو گیا, اب گھوڑے بھی تیار ہو رہے ہیں باہر سے, اب سارے. بہرحال تو اب جو ہے وہ اسٹیج پہ ٹھہرا, وہ ہر ایک کہہ رہا تھا میں کون ہوں, میرا بابا کون, میرا دادا کون. اس محفل میں سلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے کہا چلو بھائی آج ذرا ہو جائے تفریح, سلمان آپ جائیے ذرا اسٹیج پر, کچھ بولیے آپ کے خاندان کو. سلمان نے کہا مجھے مت چھیڑو, ایک جملہ کہوں, علی کے دیوانوں کو مت چھیڑو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
سلمان نے کہا مجھے مت چھیڑو، کہا نہیں آپ کو جانا ہی پڑے گا۔ سلمان نے کہا اسٹیج پہ جا کر میرا خاندان پاندان کچھ بھی نہیں ہے، میرا باپ مشرک، دادا مشرک، میں مسلمان۔ سرکار کو جب اطلاع ملی ایسی محفل سجی تھی، سرکار نے کہا اچھا نسل جاننا چاہتے ہو؟ سلمان منا اہل البیت، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اقدار انسانی، ہیومن ویلیوز، ریلیجس ویلیوز، اقدار انسانی، اقدار ایمانی۔ پہلے انسان بنے، انسان بنے۔ اگر نماز انسان نہیں بنا رہی ہے تو نماز نفاق ہے۔ روزہ اگر انسان نہیں بنا رہا ہے تو نفاق ہے۔ تو ہمیں انسان بننا ہے۔ کیسے معلوم؟ الہ یصعد کلم الطیب وعمل الصالح یرفعہ۔ انشاءاللہ کل بیان کریں گے، آخری مجلس ہے، مگر آپ اچھی طرح سے ہیں، 5-10 منٹ ہیں نا آپ کے پاس انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ کیا ہے اقدار انسانی؟ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ توجہ، کیوں کہتے ہیں؟ اقرا بسم اللہ الرحمن، پہلا سورہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من اقرا وربک الاکرم۔ رب کریم، رسول کریم، لانے والا ملک کریم۔ اچھا بھائی، یہ اسکول میں، کالج میں، یہ کون سی کالج ہے؟ کہ میڈیکل کالج ہے۔ میڈیکل کالج کے معنی یہاں جو پڑھایا جاتا سبجیکٹ کیا ہے؟ میڈیکل ہے۔ جی توجہ، یہ کالج جو ہے آرٹس کی ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے وہاں پر؟ آرٹس پڑھایا جاتا ہے۔ جو جہاں کلاس جیسی ہوتی ہے وہ اکارڈنگلی ٹیچنگ ہوتی ہے۔ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے؟ توجہ توجہ، قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے؟ قرآن کا سبجیکٹ ہے کرامت انسانی۔ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات۔ ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے، سب سے افضل بنایا ہے۔ کیا ہے اس کے پاس؟ انسان کے پاس انسانیت۔ اگر انسانیت ہے تو وہ انسان ہے۔ سرکار ایک جنگ میں تھکے ہوئے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، ایک مشرک ادھر ادھر سے کانپتا کانپتا پہنچ گیا، سرکار کے اوپر تلوار سونت لی۔ اب کون بچائے گا محمد تجھے؟ سرکار کی آنکھ کھولی، سامنے دیکھا، آنکھ میں آنکھ ڈالا، وہی جو اب تک بچاتا رہا۔ بھائی کون بچائے گا تجھے؟ وہی بچائے گا جو اب تک مجھے بچاتا رہا۔ اتنی قوت سے کہا، اس کے ہاتھ کانپے اور تلوار گلی۔ سرکار نے وہ تلوار ہاتھ میں لے لی۔ اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب بتا کون بچائے گا؟ سنیے جواب، دشمن کہہ دے تو تب کہیں مزہ ہے، لطف ہے فضائل کو، کہ تیرا کرامت نفس مجھے بچائے گا۔ تو انسان، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو اتنا حیدری یا تو یا رسول اللہ یا علی یا اللہم صلی علی۔ کربلا کے تمام واقعات کو اٹھا کر کے دیکھیے، کرامت انسانی معراج پر۔ اس گھر کے بچے میں بھی وہی، اس گھر کے جوان میں بھی وہی، اس گھر کے بوڑھوں میں بھی وہی۔ یہ انسانی اقدار کربلا میں اتنے عظیم تھے کہ آج کا ہر انسان کہتا ہے حسین میرا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہر قوم پکارے گی ہمارے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ ہاں 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 ہاں
کہاں سے شروع کروں میں؟ جب سرکار اس دنیا سے گئے، بلال سے بڑے بڑے لوگوں نے خواہش کی اذان دو، بلال نے کہا نہ نہ نہ، بلکہ مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ 2 مہینے کے بعد واپس آئے، سیدھے شہزادی کے دروازے پر، اس لیے کہ سیرت نبی یہ تھی کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تھے، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، بلال تم آ گئے، تم آ گئے، تم آ گئے۔ ایک مدت ہوئی تھی بابا کے زمانے کی اذان سنی تھی، ذرا اذان سناؤ بھائی۔ اب مجھے نہیں معلوم اذان کا وقت تھا یا نہیں تھا، لیکن حکم شہزادی کا حکم تھا، بلال گئے، اللہ اکبر، شہزادی اپنے بابا کے دور پہ چلے گئی۔ کون سا دور؟ باپ آتا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت، چھ مہینے تک آئے، تطہیر کے نازل ہونے کے 6 مہینے تک ہر نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن ابھی کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا، کیا کر دیا اس بچی کے ساتھ، اس بیٹی کے ساتھ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہزادی اور قریب ہو گئیں۔ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، مولا نے کہا بلال رک جاؤ، فاطمہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ اچھا، دوسری اذان ٹھیک 30 سال بعد مسجد کوفہ، مولا کا مؤذن تھا 19 رمضان 40 ہجری کو، لیکن مولا نے اس دن خود اذان دی، اللہ اکبر، ذرہ ذرہ آواز دینے لگا، اللہ اکبر۔ عورتوں نے بچوں کو جگایا، کچھ قیامت آنے والی ہے، علی اذان دے رہے، اٹھو جاؤ جاؤ جاؤ، تھوڑی دیر گزری تھی، قد قتل امیر اجرکم علی اللہ۔ تیسری اذان صبح عاشور، امام حسین کا مؤذن تھا حجاج ابن مسروق، جو مولا کے ساتھ تھا، جو ہمیشہ اس کا کام اذان دیتا، مؤذن حسین حجاج ابن مسروق۔ صبح عاشور مولا نے حجاج ابن مسروق سے نہیں کہا تم اذان دو، بیٹا علی اکبر تم اذان، تاکہ قیامت تک کے کوئی جوان نماز سے غافل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، مجھے باہر علی اکبر کی آواز آ رہی ہے، مجھے نہیں معلوم 18 سال پالنے والی ماں پہ کیا گزر رہی ہے۔ جی تیسری اذان، اچھا چوتھی سناؤ، سینے پہ ہاتھ رکھیے، دربار یزید،
مولا نے کہا یا یزید کی اجازت ہے ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پر جا کر کچھ کہوں. جہاں حق بات نہیں ہوتی وہ ممبر نہیں ہوتا، لکڑیوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں. ہے نا، تاریخ کے جملے ہیں. مولا نے یہ نہیں کہا یہ ممبر، نہ، یہ لکڑیوں کے ٹکڑوں پر جا کر کچھ کہوں. جانتا تھا کہ یہ کون سا گھرانہ ہے. جب یہ بولتے ہیں ان کی زبان تلوار کی طرح چلتی ہے، دلوں میں تہلکہ مچا دیتی ہے کہ نہ 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 نہیں بھائی اجازت. مولا نے 800 کرسی نشین جو وی آئی پیز جو بیٹھے ہوئے تھے 800 جن کو بلایا گیا تھا، سفراء تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، 800 کرسی نشین. مولا نے کو چٹتی نگاہ دوڑائی. اس کو کہتے ہیں آج کی سائنٹیفک زبان میں ٹیلی پیتھی. میسیج دے رہے ہوں، ایک قیدی بولنا چاہ رہا ہے، اجازت نہیں مل رہی ہے، تم آزاد بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ ذرا تو غیرت آنا چاہیے. چنانچہ ایک نے کہا یزید اس کو بولنے دو، دوسرے نے کہا یزید اس کو بولنے دو، تیسرے نے کہا اس کو یزید بولنے دو، یہ تمہارا قیدی ہے کیا کر سکے گا، اس کو بولنے دو. اب مجبور ہو گیا یزید. اچھا بھائی جائیے. پہلا خطیب ہے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ کر خطبے کا موقع نہیں ہے، بس ایک جملہ. من عرفنی فقد عرفنی، من لم یعرف انا اعرف ہو. جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو تعارف کروایا ہے انوکھا ہے. انا ابن مکہ والمنا، انا ابن زمزم وصفا، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمة الزہرا. یہ جملے میرے ہیں. 1400 سال پہلے خود امام بیان کر رہے ہوں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. میں مکے کا بیٹا ہوں، یعنی مکہ جگہ کا نام نہیں ہے، مقصد کا نام ہے. یعنی میں ابراہیم کا بیٹا، میں اسماعیل کا بیٹا، میں سرکار کا بیٹا. جب کہا انا ابن قتیل العطشان، میں اس شہید کا بیٹا ہوں جس کو پسے پشت ذبح کر جی آپ پر میرے جملے اتنے اثر کر رہے ہیں. امام جب بول رہے ہوں کیا اثر ہوگا؟ پورا محل یزید کا مجلس میں تبدیل ہو گیا. ہر شخص رو رہا تھا، سمجھ گیا انقلاب آ گیا. حکم دیا مؤذن کو اذن، مؤذن اذان دے. مؤذن نے شروع کیا اللہ اکبر. تو معلوم ہے اہل بیت اللہ اکبر کے سامنے زبان کھولتے نہیں ہیں. رک گئے. مولا جلت عظمتو اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا من الشاہدین والشاکرین. یزید کا مؤذن اشہد ان محمد، کس کے حکم سے اذان شروع ہوئی تھی؟ یزید کے. کون مؤذن؟ یزید کا. اب حسین کا بیٹا کا مؤذن رک جا. یزید یہ محمد الرسول اللہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ اگر میرا نانا تجھ سے آ کر پوچھے میری بیٹیوں نے کیا کیا تھا، ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. عباس نہ مارے جاتے، کاش 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 عباس نہ مارے جاتے. ہلکا
کاش عباس نہ مارے جاتے، 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 کاش عباس، مل کے آواز مومنین، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس، دونوں بازوں وہ شہنشاہ وفا کے تھامے، لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے 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 جاتے، کاش عباس، ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے، شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، مل کے آواز میں، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے، گردن شاہ پہ یوں رن میں نہ خنجر چلتا، یوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈھلتا، یوں نہ سر نیزوں پہ سارے جاتے، کاش عباس نہ مارے 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 جاتے، کاش عباس، ہوتے عباس تو چھنتی ناردا زینب کی، پاؤں میں عابد مضطر کے نہ بیڑی ڈلتی، تازیاں نے بھی نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔